السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ اصل میں دین اسلام دو چیزوں پر ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے نبی کا طریقہ۔ ہم نے ہر بات میں نبی کا طریقہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا کیا۔ ہم ان کے طریقوں پر چلیں گے تبھی کامیاب ہوں گے آخرت میں۔ قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا جائے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں ہر وہ مال خرچ کر دیا جائے جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب جو بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مطابق عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے۔ جو مال ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دے، اور انسان بڑا سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے کون سا مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو گے۔ انسان کی پسندیدہ چیز ہے مال۔ انسان نیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مال خرچ نہ کرے۔ اگر ہم بننا چاہتے ہیں نیک، اگر ہم بننا چاہتے ہیں اللہ کے پیارے، تو اپنا مال ضرورت مند لوگوں میں خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات کو وہ شخص ہرگز پسند نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت مال ہے اور ارد گرد کے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، علاج سے محروم ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ خود غرض بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنا کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، کیونکہ یہ جو مال ہے، یہ رزق ہے، یہ انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ مالک کا ہے۔ سب کچھ مالک کا ہے، اور مالک کی دی ہوئی چیز میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اس لیے اس حق کو سمجھیں، ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ غریب غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں خرچ کر دیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، جو آپ اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا میں مال کو خرچ کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا اجر آپ یقیناً قیامت کے روز پائیں گے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک یہاں پر جان کا سوال، ایک مال کا سوال، یعنی کہ جو بندہ جان دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت ہے، اور جو مال دیتا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد ایک چیز ہے کہ آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ
آپ کا ایمان صرف ایک اللہ پر ہو، صرف اللہ کی ذات پر ہو. آپ کے ایمان میں، آپ کے یقین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر مانگ رہے ہیں اللہ سے تو اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے یقین میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کی بنیاد اسی چیز پر ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ گھر کو تعمیر کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی گھر کی بنیاد نہیں ہوں گی. آپ کا یقین، آپ کا ایمان اور آپ کا مانگنا یہ بنیاد ہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.